باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم تسلیما۔ پارہ نمبر 29 میں سورہ جن، یہ مکی سورہ ہے۔ آئیے آج اس کے متعلق جانتے ہیں کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ اس کا نام سورہ جن، جیسے کہ یہ ظاہر ہے کہ یہ جنات کے نام سے اس کا سورہ کا نام ہی سورہ جن ہے، اور اس کا نام اس لیے سورہ جن ہے کہ اس میں جنات کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ ہے۔ یہ اس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ واقعہ جو ہے وہ بعض کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طائف سے واپسی پر نخلہ کے مقام پر پیش آیا، اور بعض کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار عکاظ تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں جنات کا ایک گروہ گزر رہا تھا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب قرآن پڑھتے سنا تو ایمان لے آئے۔ ٹھیک ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے قرآن سنا اور ان کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ اس رب کا کلام ہے جو کہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے۔ جنات جو ہے ان کا انکار ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ جنات انسانوں ہی کی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہیں۔ جیسے کہ سورہ رحمان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو یعنی جس طرح کے انسان اللہ کی مخلوقات ہیں، ایسے ہی جنات بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہیں۔ تو یہ انہی کے متعلق جو ہے وہ پورا سورہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بنام خدائے رحمان الرحیم۔ کہہ دیجئے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور کہا، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف ہدایت کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، اور اب ہم کسی کو ہرگز اپنے رب کا شریک نہیں بنائیں گے۔ اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بلند ہے، اس نے نہ کسی کو زوجہ بنایا اور نہ اولاد۔ اور یہ کہ ہمارے کم عقل لوگ اللہ کے بارے میں خلاف حق باتیں کرتے ہیں۔ اور یہ کہ ہمارا خیال تھا کہ انسان اور جن کبھی بھی اللہ کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے۔ یعنی وہ جنات کہتے تھے کہ ہمارا تو یہ خیال تھا کہ جنات اور انسان جو ہے وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بول سکتے، اور یہ کہ بعض انسان بعض جنات سے پناہ طلب کیا کرتے تھے، جس نے جنات کی سرکشی مزید بڑھا دی۔ اور یہ کہ انسانوں نے بھی تم جنات کی طرح گمان کر لیا تھا کہ اللہ کسی کو دوبارہ نہیں اٹھائے گا۔ اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو اسے سخت پہرے داروں اور شخاپوں سے بھرا ہوا پایا۔ اور یہ کہ پہلے ہم سننے کے لیے آسمان کے مقامات میں بیٹھا کرتے تھے، اب اگر کوئی سننا چاہتا ہے تو وہ ایک شعلے کو اپنی کمین میں پاتا ہے۔ اور یہ کہ ہمیں نہیں معلوم کہ اس سے اہل زمین کے ساتھ کسی برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب نے ان کے لیے بھلائی کا ارادہ کیا ہے۔ اور یہ کہ ہم میں سے کچھ لوگ صالح ہیں، نیک ہیں، اور کچھ ہم میں سے دوسری طرح کے ہیں، اور ہم مختلف مذاہب میں بٹے ہوئے تھے۔ اور یہ کہ ہم نے یقین کر لیا ہے کہ ہم زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے اور نہ بھاگ کر اس کو ہرا سکتے ہیں۔ یعنی یہ ساری باتیں جنات کر رہے ہیں۔ اور یہ کہ جب ہم نے ہدایت کی بات سنی تو ہم اس پر ایمان لے آئے، پس جو شخص بھی اپنے رب پر ایمان لاتا ہے اسے نہ تو نقصان کا خوف ہے اور نہ ظلم کا۔ اور یہ کہ ہم میں سے کچھ مسلمان ہیں اور کچھ ہم میں منحرف ہیں، پس جنہوں نے اسلام اختیار کیا انہوں نے راہ راست اختیار کی، اور جو منحرف ہو گئے وہ جہنم کا ایندھن بن گئے۔ اور انہیں یہ بھی سمجھا دیں کہ اگر یہ لوگ اسی راہ پر ثابت قدم رہتے تو ہم انہیں وافر پانی سے سیراب کرتے، تاکہ اس میں ہم ان کی آزمائش کریں، اور جو شخص اپنے رب کے ذکر سے منہ پھیرے گا وہ اسے سخت عذاب میں مبتلا کرے گا۔ رب کے ذکر سے یعنی اللہ کی اس کتاب سے، یہ اللہ کا ذکر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ یعنی یہ اللہ کی جانب سے آیا ہے، تو اسی کو اللہ کا ذکر کہا گیا۔
اللہ کے حکم سے یعنی منہ موڑے گا تو اللہ کہتے ہیں اس کو ہم سخت عذاب میں مبتلا کریں گے۔ اور یہ کہ مساجد اللہ کے لیے ہیں، لہٰذا اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو۔ سبحان اللہ، دیکھا نا آپ نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ مساجد جو ہیں، مسجدیں صرف اور صرف اللہ کے لیے ہیں، کوئی کسی فرقے کی مسجد نہیں ہے۔ جو فرقے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں کہ یہ مسجد ہماری، یہ فلاں کی، یہ فلاں کی، یہ فلاں کی، اور ان میں پھر اسی فرقے کا امام رکھا جاتا ہے، اسی فرقے کے لوگ آ کے اس میں نماز پڑھیں گے، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سخت ناپسند باتیں ہیں۔ اللہ کہتے ہیں مسجد اللہ کے لیے، اللہ کا گھر ہے مسجد، لہٰذا اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو۔ اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اسے پکارنے کے لیے کھڑا ہو تو قریب تھا کہ ہجوم اس پر ٹوٹ پڑے۔ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اور کہہ دیجئے کہ میں تمہارے لیے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں اور نہ کسی ہدایت کا، یعنی ہر قسم کا اختیار کس کے پاس ہے؟ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے بارے میں کسی نقصان یا نفع کا اختیار نہیں رکھتا، یعنی اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے تو وہ تمہیں ہدایت دے سکتے ہیں، لیکن اگر اللہ نہ چاہے تو میں بھی، چاہے میں اللہ کا رسول ہوں، میں تم تک اس کا پیغام پہنچانے کے لیے ہی آیا ہوں، میں تمہارے سامنے باتیں کرتا رہوں، قرآن سناتا رہوں، لیکن جب تک اللہ نہیں چاہے گا تمہیں ہدایت نہیں مل سکتی۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس کو ہدایت دیتا ہی نہیں جس کے دل میں ہدایت پانے کا شوق ہو، جو خود سیدھے راستے پر نہ آنا چاہتا ہو میں اس کو ہدایت نہیں دیتا، جو خود راستہ جو ہے وہ اختیار کرے خود اور جو سیدھے راستے پر چلنا چاہتا ہو میں اس کو ہدایت دیتا ہوں۔ اور کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ سے کوئی ہرگز نہیں بچا سکتا اور نہ ہرگز اس کے سوا کوئی جائے پناہ پا سکوں گا۔ میرا کام تو صرف اللہ کی بات اور اس کے پیغامات کا پہنچانا ہے، یعنی میں تو اللہ کے پیغامات تم تک پہنچانے آیا ہوں، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا ابد تک۔ وہ ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ وہ اسے دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کا مددگار زیادہ کمزور ہے اور کس کی جماعت قلت میں ہے، یعنی کس کی جماعت کم ہے۔ اور کہہ دیجئے کہ میں نہیں جانتا کہ جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا میرا رب اس کے لیے لمبی مدت مقرر فرماتا ہے، یعنی قیامت، عذاب، اس چیز کی جلدی مچا رہے تھے نا مشرکین مکہ، تو یہ کہا گیا کہ میں نہیں جانتا کہ اس کا وعدہ قریب ہے یا تمہارا رب جو ہے، ہمارا رب جو ہے وہ اس کو لمبی مدت تک رکھے ہوئے ہیں، اور وہ غیب کا جاننے والا ہے اور اپنے غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتا سوائے اس رسول کے جسے اس نے برگزیدہ کیا ہو، وہ اس کے آگے اور پیچھے نگہبان مقرر کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہیں وہ غیب کی خبر بتا سکتے ہیں تاکہ اسے علم ہو جائے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچائے ہیں، اور جو کچھ ان کے پاس ہے اس پر اللہ نے احاطہ کر رکھا ہے اور اس نے ہر چیز کو شمار کر رکھا ہے۔ یعنی اپنے رسولوں کے بھی آگے اور پیچھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہوئے ہیں پہرے دار کہ جو یہ جان لیں کہ وہ اللہ کے پیغامات کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک وہ خود ہر چیز پہ قادر ہے، وہ سب کے دلوں کے راز تک جانتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ مشرکین مکہ کو بتانے کے لیے ایسی بات کر رہے ہیں کہ اپنے رسولوں کو بھی اس نے ایسے نہیں چھوڑا ہے، بلکہ ان کے بھی ساتھ جو ہے وہ ایسے ہیں موجود کہ جو ان پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ تو پھر آپ خود سوچئے کہ جب اللہ کے برگزیدہ بندے، اللہ کے مقرب رسول بھی اس چیز سے وہ نہیں ہے کہ یعنی ان پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نگہبان مقرر کیے ہوئے ہیں، تو ہم گنہگار جو ہیں وہ خود اللہ کہتے ہیں نا کہ کرامن کاتبین تمہارے ساتھ ہر وقت موجود رہتے ہیں، وہ تمہاری اچھائیاں تمہاری برائیاں لکھتے رہتے ہیں،
لیکن اللہ کی ان سب باتوں کا جیسے ہمیں علم ہی نہیں ہوتا. ہم جب بھی اکیلے ہوں، جب بھی تنہا ہوں تو گناہ پر آمادہ ہو جاتے ہیں. تو پھر اس کا یہی مطلب ہے نا کہ ہمیں اس بات پر یقین ہی نہیں ہے کہ ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی ہمارے اعمال کو لکھ رہا ہے. اس کو کہتے ہیں کہ آیات سے انکار کر دینا، آیاتوں کو جھٹلا دینا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ٹھیک ٹھیک قرآن پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی اور پھر ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، تاکہ ہم اپنی پوری زندگی میں قرآن کو فالو کر سکیں، قرآن کو اپنا راستہ بنا سکیں، قرآن سے اپنا دین لے سکیں. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین ثم آمین یا رب العالمین.